السلام علیکم۔ آج ہم لارڈ رپن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو لارڈ رپن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سوال بن سکتے ہیں۔ تو لارڈ رپن نے جو ہے سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے یہ ہندوستان میں متعارف کروایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہندوستان میں پہلی دفعہ مکمل مردم شماری بھی انہی کے دور میں ہوئی ہے۔ تو ان کے حوالے سے یہ دو سوال بنتے ہیں کہ فادر آف لوکل گورنمنٹ آف انڈیا کن کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ لارڈ رپن کو کہا جاتا ہے۔ اور ہندوستان میں پہلی دفعہ جو ہے مردم شماری مکمل جو ہے کمپلیٹ کس نے کروائی تھی؟ تو یہ جو ہے لارڈ رپن نے کروائی تھی۔ اور کب کروائی تھی؟ تو یہ جو ہے 1881 میں کروائی تھی۔ اور اس وقت ہندوستان کی کتنی آبادی تھی؟ تو اس وقت جو ہے ہندوستان کی آبادی 20.8 ملین تھی۔ تو ان کے لارڈ رپن کے حوالے سے یہ سوال بنتے ہیں، تو یہ آپ یاد کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے لارڈ ڈفرن آئے۔ تو لارڈ ڈفرن جو ہے 1884 میں آئے اور 1888 تک رہے، اور ان کے جو ہے دور میں اہم کام ہوا وہ فریڈم موومنٹ تھی۔ تو اس کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ فریڈم موومنٹ جو ہے کس کے دور میں شروع ہوئی تھی؟ تو یہ لارڈ ڈفرن کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے دور میں جو اہم کام ہوا ہے وہ ہوا ہے کانگریس کی جو ہے بنیاد رکھی گئی۔ انہی کے دور میں جو ہے کانگریس کی بنیاد رکھی تھی۔ کانگریس کی بنیاد جو ہے کس نے رکھی تھی؟ اور کانگریس کے حوالے سے کافی سارے سوال بنتے ہیں، تو ہم کانگریس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک شخص تھا جو کہ ریٹائرڈ سول سرونٹ تھا۔ تو اس نے جو ہے ایلن اوکٹیوین ہیوم، انہوں نے جو ہے کانگریس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو کب انہوں نے رکھی تھی؟ تو جو ہے 28 دسمبر جو ہے 1885 میں انہوں نے بمبئی میں جو ہے کانگریس کی بنیاد رکھی تھی، اور جو ہے اس کا کمپلیٹ نیم جو ہے انڈین نیشنل کانگریس رکھا گیا۔ اور انڈین نیشنل کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے، پورے ہندوستان کی جو ہے یہ واحد نمائندہ جماعت ہے، اور یہ پورے ہندوستان کو جو ہے ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اور پھر اس کے پیرالل سر سید احمد خان نے ایک جماعت بنائی تھی جو کہ آگے جا کر جو ہے مسلم لیگ بنے گی، اس کا نیم تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ اور یہ کب بنائی گئی تھی؟ تو یہ جو ہے 1886 میں بنائی گئی تھی۔ تو ابھی ہم جو ہے کانگریس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کانگریس کے حوالے سے جو ہے مزید کون کون سے جو ہے سوال بنتے ہیں۔ تو کانگریس کے فرسٹ سیکرٹری جنرل کی اگر بات کی جائے تو یہ خود جو ہے اے او ہیوم تھے، اور اس کے علاوہ ان کا جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھا تو یہ بینرجی تھے۔ تو ان کے حوالے سے اب یہ سوال بنے گے کہ کانگریس جو ہے کون سے جو ہے لارڈ کے دور میں بنی تھی؟ تو یہ جو ہے لارڈ ڈفرن کے دور میں بنی تھی۔ اور کس نے بنائی تھی؟ تو یہ جو ہے ایلن اوکٹیوین ہیوم نے بنائی تھی۔ اور اس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون تھا؟ تو یہ جو ہے ریٹائرڈ سول سرونٹ تھا۔ اور کب بنائی گئی تھی؟ تو یہ جو ہے 28 دسمبر 1885 میں بنائی گئی تھی۔ کہاں بنائی گئی تھی؟ تو یہ جو ہے بمبئی میں بنائی گئی تھی۔ پھر جو ہے کانگریس کے حوالے سے یہ سوال آتا ہے کہ اس کے فرسٹ سیکرٹری جنرل کون تھے؟ تو یہ خود اے او ہیوم تھے، اور فرسٹ پریزیڈنٹ جو تھے یہ بینرجی تھے، وہ میش جو ہے چندرا بینرجی، یہ ان کا پورا نیم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ان کے سیکنڈ پریزیڈنٹ کی بات کی جائے تو سیکنڈ پریزیڈنٹ جو تھے دادا بھائی نارو جی تھے، اور تھرڈ پریزیڈنٹ جو تھے ان کا نیم تھا بدر الدین طیب جی۔ یہ بس آپ ان کے جو ہے 3 پریزیڈنٹ کے نیم یاد رکھیں، کیونکہ 3 پریزیڈنٹ کے نیم جو ہے پیپر میں پوچھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو بدر الدین طیب جی تھے یہ مسلمان تھے۔ ان کے حوالے سے ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ فرسٹ مسلم پریزیڈنٹ آف کانگریس، کہ پہلے مسلمان پریزیڈنٹ کانگریس کے کون تھے؟ تو یہ بدر الدین طیب جی تھے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے بس یہ کام ہوئے لارڈ ڈفرن کے دور میں۔ اس کے بعد پھر لارڈ لینسڈاؤن آ گئے، اور ان کا ٹینور جو تھا 1888 سے 1894 تک تھا۔ اور ان کے دور میں جو اہم کام ہوا ہے وہ ہوا ہے انڈین کونسل ایکٹ۔ انڈین کونسل ایکٹ کب آیا تھا؟ تو یہ جو ہے 1992 میں آیا تھا۔ اور یہ کیا تھا؟ تو اس میں جو ہے پہلی دفعہ ہندوستانیوں کو یہ اجازت دی گئی کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں اور ان کی جو ہے بحث سن سکتے ہیں، لیکن کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ اور اس کے دور میں جو دوسرا اہم کام ہوا ہے وہ ہوا ہے ڈیورنڈ لائن ایگریمنٹ۔ تو یہ جو ہے افغانستان کے ساتھ ہوا ہے ڈیورنڈ لائن ایگریمنٹ۔ تو یہ کب ہوا ہے؟ 93 میں ہوا ہے۔ اور یہ جو افغانستان کے اس وقت کنگ تھے کنگ عبد الرحمن اور مورتیمر ڈیورنڈ جو تھے، یہ برٹشر جو برٹش کی طرف سے تھے، تو ان کے درمیان جو ہے ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے تحت جو ہے ڈیورنڈ لائن بنائی گئی، جو کہ ہم انشاءاللہ جب افغانستان کا ہم جو ہے ٹاپک پڑھیں گے تو اس وقت جو ہے ہم ڈیورنڈ لائن کو مزید دیکھیں گے۔ تو اس کے جو ہے اب یہ 2 سوال جو ہے ان کے حوالے سے بنتے ہیں لارڈ لینسڈاؤن کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ انڈین کونسل ایکٹ جو ہے کب آیا تھا اور کس جو ہے لارڈ کے دور میں آیا تھا، اور دوسرا جو ہے ڈیورنڈ لائن ایگریمنٹ جو ہے یہ کون سے لارڈ کے دور میں ہوا تھا۔
تو یہ جو ہے دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اور ڈیورنڈ رائٹ ایگریمنٹ کے حوالے سے مزید بھی سوال بنتے ہیں کہ یہ کن کے درمیان ہوا تھا اور کب ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے لارڈ ایلگن سیکنڈ آ گئے، تو ان کا ٹینور یاد رکھنا ہے 1894 سے 1899 تک تھا۔ اور ان کے حوالے سے بس ایک ہی سوال بنتا ہے کہ لارڈ کرزن، کیونکہ یہ بڑے فیمس لارڈ تھے اور ان کے حوالے سے کافی سوال پوچھے جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ لارڈ کرزن سے پہلے جو لارڈ تھے وہ کون تھے، تو یہ جو ہے لارڈ ایلگن سیکنڈ تھے۔ دوسرا جو کام ان کے دور میں ہوا وہ ہوا پارٹیشن آف بنگال۔ تو پارٹیشن آف بنگال انہوں نے کیوں کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ اس وقت جو ہے آبادی بنگال کی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور جو ہے اس کو کنٹرول کرنا جو ہے مشکل تھا، تو جو ہے ایڈمنسٹریٹو ایشو کی وجہ سے انہوں نے جو ہے پارٹیشن آف بنگال کا اعلان کیا، اور جو ہے اکتوبر جو ہے 1905 میں انہوں نے اعلان کیا کہ جو ہے بنگال کو جو ہے بنگال کی پارٹیشن جو ہے انہوں نے کہا کہ کرنی ہے، تو انہوں نے بنگال کو جو ہے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ایسٹ بنگال اور ایک جو ہے ویسٹ بنگال۔ تو ایسٹ بنگال کا کیپٹل جو ہے ڈھاکہ بنا دیا گیا۔ ایسٹ بنگال جی آگے جا کے ایسٹ پاکستان بنے گا، اور پھر ایسٹ پاکستان سے جا کے بنگلہ دیش بنے گا جو کہ موجودہ بنگلہ دیش ہے۔ اور یہ ویسٹ بنگال تھا، اور یہ اس کا جو کیپٹل تھا وہ کلکتہ بنایا گیا، اور یہ ایسٹ بنگال میں جو ہے مسلمانوں کی میجورٹی تھی، تو اس سے پھر جو ہے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، کیونکہ مسلمانوں کو پہلے ایک NWFP جو ہے صوبہ مل گیا تھا پنجاب سے سیپریٹ کر کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایسٹ بنگال کا ایک علیحدہ صوبہ مسلم میجورٹی والا ان کو مل گیا، تو اس سے جو ہے مسلمانوں کو کافی فائدہ ہوا۔ لیکن ہندوؤں کو جو ہے اس چیز کا نقصان ہوا، تو ہندوؤں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کی میجورٹی والے ایریے جو ہے علیحدہ سے ملتے جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے اس کے جو ہے اگینسٹ ایک جو ہے موومنٹ چلائی، جس کو ہم کہیں گے سودیشی موومنٹ۔ تو سودیشی موومنٹ جو ہے انہوں نے چلائی، تو سودیشی موومنٹ کیا تھی؟ یہ پارٹیشن آف بنگال کو ختم کرنے کے لیے چلائی گئی، اور یہ کب چلائی گئی؟ تو یہ جو ہے 1905 میں چلائی گئی۔ اور یہ سودیشی موومنٹ کیا تھی؟ تو اس میں جو ہے انہوں نے برطانیہ کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا، تو ان کا مطالبہ یہ ہی تھا کہ پارٹیشن آف بنگال کو ختم کیا جائے۔ تو یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ جو ہے سکسیسفل بھی ہوگی، اور یہ پہلی جو ہے موومنٹ تھی جو کہ برطانیہ کی حکومت کے خلاف جو ہے ہندوستانیوں کی طرف سے چلائی گئی۔ تو اب ہم جو ہے لارڈ کرزن کے ٹینور کی بات کریں گے۔ تو لارڈ کرزن کے ٹینور میں جو ہے کوسچن یہ بنتے ہیں کہ جو ہے NWFP کو جو ہے کب جو ہے صوبے کا درجہ دیا گیا تھا؟ تو یہ جو ہے 1901 کو دیا گیا، اور کس نے دیا تھا؟ تو یہ جو ہے لارڈ کرزن نے دیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ سوال بنے گا کہ پارٹیشن آف بنگال جو ہے کب ہوئی تھی؟ تو یہ جو ہے اکتوبر 1905 کو ہوئی تھی، اور کس نے کی تھی؟ تو یہ بھی لارڈ کرزن نے کی تھی۔ اور اس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایسٹ بنگال کا جو ہے کیپٹل کون سا تھا، اور ویسٹ بنگال کا کیپٹل کون سا تھا، اور جو ہے مسلم میجورٹی کون سے جو ہے حصے میں تھی؟ تو ایسٹ بنگال میں جو ہے مسلم میجورٹی تھی۔ اور یہ کب جو اس کی جو ہے ایگزیکٹ ڈیٹ پارٹیشن آف جو ہے بنگال کی یہ بھی پوچھی جائے گی، تو یہ جو ہے 16 اکتوبر 1905 کو جو ہے یہ پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی، اور یہ لارڈ کرزن نے کی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے لارڈ چینج ہو گیا، تو یہ لارڈ کرزن کا جو ہے یہی کام تھے، تو یہ جو ہے یاد رکھنے ہیں، یہی سوال بن سکتے ہیں لارڈ کرزن کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے لارڈ منٹو کی۔ تو لارڈ منٹو جو ہے یہ 1905 کو آئے اور 1910 تک رہے، اور ان کے دور میں جو سب سے اہم کام ہوا وہ ہے شملہ ڈپٹیشن۔ تو شملہ ڈپٹیشن کیا تھا؟ اس میں جو ہے شملہ ڈپٹیشن یہ تھا کہ شملہ کے مقام پر جو ہے ایک مسلمانوں کا وفد گیا لارڈ منٹو سے ملنے کے لیے۔ تو ان کو جو ہے سب سے پہلے تو آرچ بولڈ جو تھے یہ پرنسپل تھے علی گڑھ کالج کے، اور انہوں نے جو ہے ٹائم لے کر دیا تھا لارڈ منٹو سے، اور میٹنگ کے مسلمانوں کی جو ہے فکس کروائی تھی۔ تو پھر جو ہے آغا خان سوئم جو تھے وہ جو ہے 35 بندوں کا ایک وفد لے کر گئے تھے، اور شملہ کے مقام پر جو ہے یہ منٹو سے جو ہے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شملہ ڈپٹیشن۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سوال کیا بنتے ہیں۔ تو جب یہ لارڈ منٹو سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے جا کے اپنے جو ہے کچھ مطالبات رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جی علیحدہ کالجز چاہیے، ہمارے جو ہے ججز ہوں، ہمیں جو ہے کچھ صوبے دیے جائیں۔ تو پھر لارڈ منٹو نے کہا بھئی آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہم مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہیں۔ تو لارڈ منٹو نے کہا کہ کوئی آپ لوگوں کے پاس ثبوت ہے کہ آپ دکھائیں کہ آپ جو ہے کیسے مسلمانوں کی جو ہے نمائندہ جماعت ہیں؟ تو پھر یہ سارے لوگ جو ہے واپس آ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اپنی تنظیم بناؤ، کوئی آرگنائزیشن بناؤ، تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ لوگوں کی بات سنی جائے گی۔ تو یہ پھر سارے کے سارے واپس آ گئے تھے،
اور پھر جو ہے مسلم لیگ بنائی جائے گی اور آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ابھی ہم سوال دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شملہ ڈپٹیشن کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس کے دور میں جو ہے یہ کیا تھا، تو یہ جو ہے لارڈ منٹو کے دور میں جو ہے کیا تھا، کیونکہ شملہ کے مقام پر یہ منٹو سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پوچھا جائے گا کہ اس شملہ ڈپٹیشن میں کتنے لوگ تھے ٹوٹل، تو یہ جو ہے 35 جو ہے اس میں ممبر تھے، اور اس کی جو ہے سربراہی کون کر رہا تھا، اس کو لیڈ کون کر رہا تھا، تو آغا خان سوئم جو تھے اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور ان کی میٹنگ کس نے فکس کروائی تھی، تو آرچ بولڈ نے ان کی جو ہے میٹنگ فکس کروائی تھی۔ تو وہاں سے یہ سارے لوگ واپس آ گئے، اور انہوں نے واپس آ کر نواب سلیم اللہ کے گھر میں ایک میٹنگ کی، اور وہیں پر جو ہے انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ اب مسلم لیگ کی بنیاد جو ہے کب رکھی گئی تھی، تو یہ 30 دسمبر 1906 کو رکھی گئی، اور کہاں پر رکھی گئی، تو یہ ڈھاکہ میں، اور ڈھاکہ میں بھی کہاں پر، تو نواب سلیم اللہ کے گھر میں۔ تو یہ سارے سوال جو ہیں مسلم لیگ کے حوالے سے پوچھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم مزید جو ہے بات کریں مسلم لیگ کی، تو مسلم لیگ کا جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھا یہ آغا خان سوئم تھا، اور اس کا پہلا جو سیکریٹری جنرل تھا تو یہ حسن بل گرامی تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسی دور میں جو ہے 1906 میں قائد اعظم نے کانگریس جوائن کر لی تھی، کیونکہ قائد اعظم کے جو ہے ایک دوست تھے گوکھلے کے کہنے پر جو ہے قائد اعظم نے کانگریس جوائن کر لی تھی۔ مسلم لیگ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ محمد علی جوہر نے لکھا تھا گرین بک پر۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ مسلم لیگ کا کانسٹیٹیوشن کس نے لکھا تھا اور کون سی بک پر لکھا تھا، تو یہ گرین بک پر محمد علی جوہر نے لکھا تھا۔ اور پہلی میٹنگ جو تھی مسلم لیگ کی یہ 1907 میں ہوئی ہے، اور یہ کہاں پر ہوئی ہے، تو یہ جو ہے کراچی میں ہوئی ہے۔ اس میں جو ہے آدم جی پیر بھائی جو تھے انہوں نے جو ہے اس کی صدارت کی تھی۔ اب اس کے حوالے سے اگر ہم سوال دیکھیں تو کیا کیا سوال بنیں گے کہ مسلم لیگ کب جو ہے بنی تھی، تو یہ 30 دسمبر 1906 کو بنی تھی۔ کہاں پر بنی تھی، ڈھاکہ میں، نواب سلیم اللہ خان کے گھر میں، اور اس کے پہلے جو ہے پریزیڈنٹ وہ آغا خان سوئم تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے محمد علی جوہر نے گرین بک پر لکھا تھا، اور اس کی پہلی میٹنگ جو ہے کراچی میں 1907 میں ہوئی، اور آدم جی پیر بھائی نے اس کی صدارت کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال آتا ہے کہ مسلم لیگ کی لندن برانچ جو تھی یہ جو ہے کس نے بنائی تھی اور کب بنی تھی، تو یہ جو ہے 1908 میں بنی تھی، اور یہ سید امیر علی نے بنائی تھی۔ تو سید امیر علی جو تھے یہ جج تھے کلکتہ کے، اور انہوں نے پھر جو ہے بعد میں شادی کی تھی، اور یہ لندن چلے گئے تھے، اور لندن میں جا کے انہوں نے جو ہے مسلم لیگ کی جو ہے لندن برانچ بنائی 1908 میں۔ اور ان کی ایک پارٹی تھی محمدن نیشنل ایسوسی ایشن، تو اس کو بھی انہوں نے جو ہے مسلم لیگ میں جو ہے لندن برانچ میں جو ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے اس کو ضم کر دیا۔ تو اس کے حوالے سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون سی تنظیم کو مسلم لیگ میں جو ہے ضم کیا گیا تھا، تو MNA محمدن نیشنل ایسوسی ایشن۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سید امیر علی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ہے ایک کتابچہ لکھا تھا جو کہ اسپرٹ آف اسلام۔ اس کا یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے لکھا تھا، تو یہ بھی جو ہے سید امیر علی نے لکھا تھا۔ اب اس کے حوالے سے یہ سوال بنیں گے کہ مسلم لیگ کی جو لندن برانچ ہے یہ کس نے بنائی تھی اور کب بنی تھی، اور اس کے اندر کون سی پارٹی کو ضم کیا گیا تھا، تو یہ سارے سوال جو ہیں یاد کرنے ہیں۔ اور سید امیر علی نے اور کیا کیا تھا، انہوں نے کتابچہ جو ہے لکھا تھا جس کا کیا نیم تھا، اسپرٹ آف اسلام۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے لکھا تھا، تو یہ جو ہے سید امیر علی نے لکھا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے منٹو مورلے ریفارمز کی، تو یہ جو ہے 1909 میں جو ہے ہوئی تھی۔ اور یہ ریفارمز کیا تھیں، تو اصل میں یہ جو منٹو تھا نا یہ ہندوستان میں بیٹھا ہوا تھا، اور مورلے جو ہے یہ برٹش پارلیمنٹ میں۔ تو منٹو جو ہے یہ کوئی بھی بات ہوتی تو یہ جو ہے مورلے کو بھیجتا، اور مورلے جو ہے آگے جا کے جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کرتا کہ یہ جو ہے ہندوستان کے حوالے سے یہ ڈیسیجن لینا ہے۔ اب منٹو مورلے ریفارمز کیا تھیں، تو منٹو مورلے ریفارمز یہ ایک بیسیکلی کانسٹیٹیوشن تھا جو کہ ہندوستان کو چلانے کے لیے کہ اب جو ہندوستان کو کیسے چلانا ہے۔ تو اس وقت جو ہے پھر سید امیر علی نے، کیونکہ وہ جو ہے انگریزوں کے رشتہ دار تھے، انہوں نے پھر سفارش کی تھی، اور اس میں پھر مسلمانوں کا ایک ہی جو ہے مطالبہ مانا گیا تھا، اور وہ تھا سیپریٹ الیکٹریٹ کا۔ تو سیپریٹ الیکٹریٹ کا مطالبہ جو ہے مسلمانوں کا مان لیا گیا تھا، یعنی جداگانہ انتخاب، یعنی جو ہے مسلمانوں کو الگ سے جو ہے کچھ سیٹس دی گئیں۔ تو اس میں جو ہے کیونکہ اس وقت جو ہے قائد اعظم کانگریس کے ممبر تھے، 1906 میں قائد اعظم نے کانگریس جوائن کر لی تھی، تو قائد اعظم کو جو ہے امپیریل لیجسلیٹو جو ہے اس کا جو ہے ممبر بنا دیا گیا تھا 1909 میں۔ اب اس کے حوالے سے سوال یہ بنے گا کہ منٹو مورلے ریفارم کب آئی تھیں، تو یہ 1909 میں آئی تھی۔ اور جو ہے پھر یہ پوچھا جائے گا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ جو تھا
یہ مسلمانوں کو جو ہے کب ملا تھا، تو یہ جو ہے منٹو مورلے ریفارمز میں ملا تھا 1909 میں۔ اور پھر اس کے حوالے سے یہ سوال بنے گا کہ قائد اعظم جو ہے امپیریل لیجسلیٹر کے ممبر کب بنے تھے، تو یہ بھی جو ہے 1909 میں ہی بنے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔